وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار فیملی میں نا کہتے تو ہم اس کو محبت ہے، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی، کنٹرول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف سے جو ہے وہ بیوی کی طرف خرچے ہیں، بچوں کی طرف خرچے ہیں. ہمارے کلچر میں کیا ہوا ہے، میں نے اور میرا اس بات کا جائزہ ہزاروں ای میلز پڑھنے کے بعد ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں سکھایا یہ گیا ہے کہ تمہاری جو اصل فیملی ہے نا وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے بہن بھائی ہیں، اور جو بیوی بچے ہیں نا وہ تو ایک بوجھ ہیں، وہ بوجھ ہیں. اور پھر کئی ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن کئی کیسز ایسے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے گھر میں، تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے شوہر کے ذریعے یا ان لاز کے ذریعے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یاد رکھنا ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اس گھر میں آنے دیا ہے. میں تو اس کے خلاف تھی، لیکن چلو کیا کر سکتے ہیں، میرا بیٹا پاگل ہو گیا تھا یا جو بھی. اور اس کو بیوی کو یاد دلانا کہ اس کا حق کم ہے. شریعت کے اعتبار سے جب وہ بیٹے کا خرچہ ہوگا تو کہاں پہلے ہوگا؟ بیوی پہ. لیکن اس گھرانے میں یہ ایکچوئل کیسز ہیں ہمارے لوگوں کے، دیندار لوگ ہیں، حج پہ جاتے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن جب بیٹے کا پے چیک آتا ہے نا تو وہ آٹومیٹک وڈرال جاتا ہے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں یا ماں کے اکاؤنٹ میں سیدھا. اس کو اپنے پیسے اس کو نظر نہیں آتے، اور بیوی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو وہ تم کہہ دو کہ کیا دودھ چاہیے، کیا چاہیے، میں لے کے آ جاتا ہوں. اس نے پیسے دیکھنے بھی نہیں ہیں. دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہوتا ہے، نہیں تمہارے پیرنٹس تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں، پیسے میرے ذمہ ہونے چاہیے. اب وہ وہاں پر وہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ یہ تم نے اس دن خرچ کیا تھا، یہ تم اپنی کے گھر جا کے خرچ کیا تھا، یہ ان کو لے کے گئے تھے نا اس دن، یہ کیا لیا تھا، ان کے لیے ایک دوائی لی تھی. اچھا اب دوائیاں بھی لی جا رہی ہیں. یعنی پوری آڈیٹنگ ہو رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف کی کہ اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. یہ محبت کے نام پہ، لیکن یہ کنٹرول، دس از جسٹ کنٹرول. یہ بھی باطل ہے، یہ بھی ایک طرح کا باطل ہے. تو کرتے کیا ہے کہ دیکھو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے نا میں تمہارے فائنانس کا تھوڑا مجھے ایکسیس دے دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ سارے بل وغیرہ ٹائم پہ ہوتے رہیں. لیکن وہ بل وغیرہ پے کرنے کی بات نہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہاں خرچے ہو رہے ہیں، کہاں کس جگہ جا رہے ہیں، یہ ہماری مرضی کے مطابق جا رہے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر جا رہے ہیں. یہ سب باطل کے تحت آتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور پھر اوپر سے جو مزید زیادتی یہ ہے کہ جو دین نے جس بات پر آپ کو حکم نہیں دیا، آپ پر کوئی پریشر نہیں ڈالا، آپ پہ کوئی گلٹ نہیں ڈالا. کبھی کبھار رشتوں کے ناطے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے تو یہ چیز کر دو میرے لیے، یہ چیز کر دو، یہ چیز کر دو. اور اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں بیگم صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو فضول خرچی ہوگی، یا ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا والدین کو منع کر دے، یا بہن بھائی کو منع کر دے، کسی کو منع کر دے. اچھا اب یہ ہے، اس طرح ہے. اب پتہ چلا کہ تمہیں تو واقعی بس لالچ، یعنی جو دینے والا تھا اس کو لالچی کہہ دینا جو دینے والا تھا. تو دس از اس کو تو باقاعدہ ویسٹ میں تو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اٹس کالڈ فائنینشیل ابیوز. فائنینشیل ابیوز کا جو بہت بڑا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی میں، اس میں زیادہ تر پرپیٹریٹر فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اسپوکن یا ان اسپوکن قسم کا پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ نے ان جگہ خرچ کرنا ہے، اس جگہ خرچ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گائیڈ لائن دے دی ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، کس چیز پہ کرنا چاہیے، کس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے، اور کس چیز میں آپ کو کھلی چھٹی، آپ کو کوئی گلٹ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. وہ آپ کا حق ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے درمیان، آپ کے رب کے درمیان. آپ کے اوپر کو پولیس آ کے نہیں کری تم نے یہاں کیوں خرچ کیا، وہاں کیوں خرچ کیا. تو یہ بھی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پھر اور طرح کی ابیوز ہے. باطل کیا ہماری فیملیز میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی اچھا بیٹا یہ کچھ گھر کی ریپیئر کرانی تھی تو اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ اس کے لیے جو ہے تمہاری بہن کے لیے ضرورت ہے، تمہارے بھائی کے لیے ضرورت ہے، کچھ دے دینا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیے، اگلے مہینے جو ہے وہ فلوریڈا کی ویکیشن کی تصویریں آ گئیں. یہ کہاں سے آئے؟ اچھا زیادہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دے دیے تو دے دیے. مانگے ایک مقصد سے، مانگے با مقصد، خرچ کیے بے مقصد، خرچ کیے بے مقصد. اور یہ بہت ہوتا ہے. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ اب دے دیے تو تمہارا، اب پوچھ گچھ کرو کہ کہاں خرچ کیے. ارے اگر پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی تو بتایا کیونکہ اس کے لیے دیے جا رہے ہیں یا اس کے لیے دیے جا رہے ہیں، یا تمہاری جو ہے وہ جو خالہ ہیں یا تمہاری ممانی ہیں یا چچی ہیں یا جو بھی ہے، یا کوئی یتیم کزن ہے تمہاری جو بھی ہے، ان کی مدد کے لیے ٹھیک ہے. اگر دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے دیا جا رہا ہے. تو یہ باقی اور جگہ کہاں جا رہے ہیں پھر یہ پیسے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں سوال بھی مت پوچھنا.
زیادہ آگے پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات سمجھو، یہ بھی باطل ہے. یعنی مانگنا یا ڈیمانڈ کرنا، طلب کرنا ایک مقصد سے، لیکن خرچ کرنا دوسری طرف. یہ جھوٹ نہ ہوا تو اور کیا ہوا، یہ فریب نہ ہوا تو اور کیا ہوا.